السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته۔ اللہ تعالی شأنہ کی توفیق سے گزشتہ ہفتے کی نشست میں معمولات کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں، جس کا لب لباب یہ ہے کہ دوام طاعت کے لیے دوام ذکر ضروری ہے۔ دائمی فرما برداری، اللہ تعالی شانہ کی اطاعت اور فرما برداری اور اوبیڈینس کنٹینیوٹی کے ساتھ، وداؤٹ فیل، صبح سے اٹھے شام تک، شام سے صبح تک، گھر میں، پبلک میں، معاملات میں، معاشرت میں، عبادات میں، کانوں کے اعمال میں، زبان کے اعمال میں، آنکھوں کے اعمال میں، بندہ ایسا کوئی کام نہ کرے جس کو اللہ کی نافرمانی کہا جا سکے۔ جیسے ایک فرشتہ ہے کہ 24 گھنٹے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، لیکن فرشتہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، وہ اس کی طبیعت ہے، وہ ایک آٹومیٹک مشین ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے جس کام میں اسے لگا دیا بس اسی کام میں لگا رہتا ہے، اس کی بناوٹ میں ایسے دوسرے کوئی جذبات یا ایموشنز نہیں کہ کسی مرحلے پر اندر کوئی جنگ چھڑ جائے کہ کروں کہ نہ کروں، کروں کہ نہ کروں، یہ کروں یا یہ کروں۔ اس کو تسبیح کے لیے کہا گیا تو وہ تسبیح میں لگا رہتا ہے،
اسے سجدے کے لیے کہا گیا تو سجدے میں پڑا ہوا ہے، اسے قیام کے لیے کہا گیا تو قیام میں کھڑا ہے. یہ اس کی غذا ہے، یہ اس کی طبیعت ہے. اور انسان جو ہے عبادت اس کی طبیعت نہیں ہے، اس کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، نفس لگا ہوا ہے. شیطان کچھ تقاضا کرتا ہے، نفس کچھ تقاضا کرتا ہے. اسے شیطان اور نفس کے تقاضوں کو دبا کر اللہ جل جلالہ عام نوالہ کی فرما برداری کرنی پڑتی ہے، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، جنگ ہوتی ہے ایک اندر اندر. اسی لیے فرشتوں کو ان کی عبادت پر اجر نہیں ملتا، اس لیے کہ کوئی مجاہدہ نہیں ہے، اور بندوں کو اجر ملتا ہے اس لیے کہ مجاہدہ ہے. فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ. تو انسان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ اللہ جل جلالہ عام نوالہ کی فرما برداری میں فرشتہ ہو جائے. یعنی جذبہ یہ ہونا چاہیے، گول یہ ہونا چاہیے کہ جیسے فرشتے کے بارے میں اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے ان کو جن باتوں کا حکم فرمایا ہے ان باتوں میں وہ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور ان سارے کاموں کو وہ کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. اب ہم اس میں کس میں کامیاب اترتے ہیں وہ تو بعد میں دیکھا جائے گا، مگر ہم اپنے دل میں یہ جذبہ تو پیدا کریں، یہ ارادہ تو کریں، یہ عزم تو کریں، یہ ریزولوشن تو کریں کہ مجھے بھی فرشتوں جیسا بننا ہے. ان کی تو طبیعت ہے، میری طبیعت نہیں ہے وہ، لیکن میں بناؤں گا اپنی طبیعت کو. اپنے نفس پر محنت کر کے نفس کو نفس مطمئنہ بناؤں گا، اور نفس جب نفس مطمئنہ بن جاتا ہے تو اس رخ پہ پڑ جاتا ہے، وہ پھر بہت کم وہ پھسلتا ہے. تو جب کسی کا نفس نفس مطمئنہ بن جاتا ہے وہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے. یہ حقیقی انسان ہے. فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ، امتحانات آتے ہیں. اس کو کہتے ہیں دوام طاعت، پرپیچول اوبیڈینس، اوبیڈینس ود کنٹینیوٹی، بیچ میں کوئی گیپ نہ آئے. اطاعت 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 اطاعت. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ پرپیچول ورشپ میں نے نہیں کہا کہ سارے کاموں کو چھوڑ کر کے مسجد میں بیٹھ جائے، دوام عبادت میں لگ جائے. نہیں، پرپیچول اطاعت، دوام اطاعت. اس کا مطلب یہ کہ تجارت بھی کرے، مگر تجارت اللہ کی مرضی کے مطابق کرے. اللہ جھوٹ بولنے کے لیے منع کرتے ہیں تو جھوٹ نہ بولے، اللہ دھوکہ دینے سے منع کرتے ہیں تو دھوکہ نہ دے. اللہ تجارت کے دوران قسم کو پسند نہیں کرتے، خاص طور پہ جھوٹی قسم کو، تو جھوٹی قسم سے بچے. وعدہ خلافی پسند نہیں کرتے تو وعدہ خلافی نہ کرے. التاجر الصدوق الامین، خیانت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے. اس کے نیچے یہ سب کچھ آ گیا. امانت داری ہوگی تاجر کے اندر، سچائی ہوگی. امانت داری اور سچائی، ٹروتھ فلنس اور ٹرسٹ وردینس، یہ دو چیزیں اگر ہوں گی تو پھر جتنے کام ابھی بتائے گئے کہ دھوکہ نہ دے، جھوٹ نہ بولے، جھوٹی قسم نہ کھائے، وعدہ خلافی نہ کرے، ان میں سے کوئی نہیں ہوگا. جو چیز بیچ رہا ہے
اس کا عیب نہ چھپائے. تو تجارت ایک دنیاوی کام ہے. تو تجارت بھی کرے, صبح سے شام تک کرے, 8-8, 9-9, 10-10 گھنٹے کرے, لیکن اللہ کی فرما برداری کے ساتھ. نماز کا وقت آ گیا تو نماز بھی پڑھے, اولاد کے حقوق کی ادائیگی کا وقت آ گیا تو اولاد کے حقوق ادا کرے, ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کا وقت آ گیا تو ماں باپ کے حقوق ادا کرے. تجارت کرے اللہ کی اطاعت کے ساتھ. تو تجارت کے علاوہ دوسرے جو تقاضے ہیں اللہ کے, ان کو بھی پورا کریں, اور تجارت کرتے ہوئے تجارت کے بارے میں اللہ کے جتنے تقاضے ہیں وہ امانت داری اور سچائی کے ساتھ پورے کریں. تو اس کے لیے کیا بشارت ہے؟ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. ایسا تاجر جو تجارت کرتا ہے, بزنس کرتا ہے, ایسا ٹریڈز مین جو ٹریڈنگ کا کام کرتا ہے, لیکن اس کے اندر 2 وصف ہے, سچائی اور امانت داری. اور جس تاجر میں سچائی اور امانت داری ہوگی وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا. تو یہ تجارت چونکہ اللہ کی فرما برداری والی تجارت ہے, اور اس میں بہت ٹیسٹس آتے ہیں, بہت آزمائشیں اور امتحانات آتے ہیں کہ یہاں تھوڑا جھوٹ بول دوں تو اتنا نفع ہو جائے گا, یہاں ایسا دھوکہ دے دوں تو اتنا نفع ہو جائے گا, مگر ایسا کرتا نہیں. تو چونکہ بڑے بڑے مجاہدات کرنے پڑتے ہیں, تو سچ بولنے والا اور امانت دار, سچا امانت دار تاجر آخرت میں انبیاء, صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. دوا میں اطاعت چاہیے. یہ جو ایک ذہن میں بات بیٹھ گئی ہے نا کہ دوا میں عبادت, یا یہ کہ عبادت خوب کرو, اور عبادت کا کیا معنی ذہنوں میں؟ نماز پڑھو, روزے رکھو, تسبیح خوب پڑھو, وظیفے خوب پڑھو, مسجد میں بیٹھے رہو. یہ بھی اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی اطاعت کا ایک شعبہ ہے, لیکن پوری اطاعت نہیں ہے. یہ اطاعت تو یہ ہے کہ بازار میں جائے تو آنکھیں کیا کر رہی ہے, اللہ کی فرما برداری یا نافرمانی. کان کیا کر رہے ہیں, مجلسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, گھروں میں گپ شپ کی مجلسیں ہیں, کان اطاعت کر رہے ہیں یا نافرمانی. بندہ عبادتوں کے ذریعے, ذکر اللہ کے ذریعے اپنی حالت ایسی بنا لے کہ کسی بھی مرحلے پر وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے. مقصد زندگی یہ ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں. غلط جگہ پہ غصہ نہ کریں. جس نے ہم پر زیادتی کی ہے تو ہم اس زیادتی سے زیادہ بڑھ کر زیادتی نہ کریں. نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, دل میں حسد بھی ہے, یہ اللہ کی نافرمانی ہے. نمازیں پڑھ رہے ہیں دوسروں کو دکھلانے کے لیے, یہ اللہ کی نافرمانی ہے. میرے بھائیوں, زندگی کا یہ مقصد بناؤ کہ میری زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزرے, اور میری زندگی کا 1 سیکنڈ بھی اللہ کی نافرمانی میں نہ گزرے. جب یہ مقصد بنائیں گے تو 2 فائدے ہوں گے. ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آدمی الرٹ رہے گا, اور جہاں کہیں اس کو اللہ کی نافرمانی نظر آئے گی, 1 گھنٹے کے بعد, 2 گھنٹے کے بعد, 1 دن, 2 دن کے بعد, 1 مہینے, 2 مہینے کے بعد کہ فلاں شخص پر میں نے زیادتی کی تھی, تو میری زندگی کا یہ حصہ جو ہے یہ بگڑ گیا اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے. وہ جو 5 منٹ بگڑ گئے, وہ آدھا گھنٹہ جس میں میں بیجا کسی کو بولتا رہا غلط سختی سے, یہ میرا آدھ گھنٹہ میری زندگی کا بگڑ گیا. اب اسے درست کرنے کا بھی اللہ نے مجھے طریقہ بتلایا ہے, اور وہ یہ ہے کہ میں اللہ سے معافی مانگوں, اور جس بندے پر زیادتی کی ہے اس سے بھی معافی مانگوں, تو وہ کر سکے گا. جب اسے مقصد بنائے گا تو نا.
اس کو مقصد بنائے گا تو بیٹھے بیٹھے کبھی خیال آ جائے گا کہ 5 سال پہلے میں نے فلاں صاحب کے ساتھ ایک معاملہ کیا تھا اور اس میں ہمارا اختلاف ہو گیا تھا. اس نے کہا تھا کہ تمہارے ذمے میرے 1000 پاؤنڈ ہے اور میں مصر رہا کہ نہیں تمہارا میرے ذمے کچھ بھی نہیں, اور میں ابھی بھی ایسا ہی سمجھتا ہوں, لیکن کہیں فقہی اعتبار سے شرعی اعتبار سے اس کا میرے ذمے کچھ ہے تو نہیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے اور ابھی تک کر رہا ہوں. چلو کسی مفتی صاحب کو پوچھ لیتے ہیں. اب میں مفتی صاحب سے پوچھے گا کہ ایک صاحب کے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا ہے تو کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ اب وہ مفتی صاحب کہیں گے کہ نہیں آپ کے ذمے ان کے 1000 پاؤنڈ ہے, تو فوراً ذہن میں آ جائے گا کہ یہ ہماری زندگی میں ایک سیاہ نقطہ ہے جس کو لے کر ہم اللہ کے دربار میں اٹھنا نہیں چاہتے. تو اب وہ فون کرے گا, معاملہ کسی طرح درست کرے گا. اور علماء کرام اور مشائخ اعظام سے تعلق رکھنے میں بڑے فائدے ہیں. بہت سی جگہوں پر جو ہے ہمارا کبر مانے ہو جاتا ہے, فیس سیونگ کا مسئلہ ہو جاتا ہے, تو کچھ جگہ تو ایسی ہوتی ہے کہ اس میں ناک تو کٹوانی ہی پڑتی ہے اللہ کی خاطر, غلطی کی ہے تو اب ناک تو کٹے گی نا. اور بہت سی جگہ ایسی بھی ہے کہ جہاں مفتیان کرام آپ کو ایسے طریقے بتلائیں گے کہ سانپ بھی مر جائے گا لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی, ایسے بھی طریقے بتلائیں گے کہ اس طرح کرو تو تمہارا قرضہ ادا ہو جائے گا. فائدہ اٹھاؤ علماء کرام سے, مفتیان کرام سے فائدہ اٹھاؤ, مشائخ اعظام سے فائدہ اٹھاؤ. دنیا ہماری اپنی بنانے کے لیے ہم کن کن لوگوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے؟ آپٹیشن کی ضرورت پڑتی ہے تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, ڈینٹسٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, لوئر کی ضرورت پڑتی ہے تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور پتہ نہیں ان سے رابطہ کرنے کے نتیجے میں 100% ہمیں نفع بھی ہوگا یا نہیں. وہ تو خود یہ پروفیشنلز اعتراف کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے آپ کے علاج کرنے سے آپ کو کوئی نفع پہنچے گا یا نہیں, لیکن اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہوگا. 80%, 90%, 99% انشاءاللہ ہوگا. لیکن علماء کرام جب کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کرتے ہیں تو انہیں 101% یقین ہوتا ہے کہ آخرت کی کامیابی ضرور ملے گی. اس لیے کہ یہ نسخہ ان کا نہیں ہے, یہ نسخہ اوپر سے آیا ہوا ہے. اور میں لوگوں کو ہمیشہ ترغیب دیا کرتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اب تک الحمدللہ, آگے کیا ہو کچھ پتہ نہیں چلتا, آگے کیا ہو. امید تو یہی ہے کہ اللہ تعالی شانہ قیامت کی صبح تک علماء حقہ کو باقی رکھنے کا چونکہ وعدہ کر چکے ہیں, اس لیے ایسی ایک جماعت رہے گی. مگر یہ جماعت کتنی چھوٹی ہوتی چلی جاتی اللہ بہتر جانتے ہیں. لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں یہ واحد جماعت ہے جو مفت میں کنسلٹیشن کا کام کرتی ہے. واحد جماعت ہے جو مفت میں کام کرتی ہے. ان کا امامت کا کام وہ الگ ہے, اس میں کنسلٹیشن کا کانٹریکٹ نہیں ہوتا کہ مسلیوں میں سے کوئی بھی آئے تو آپ کو اس کی بات کا جواب دینا پڑے گا. ایک مفتی مدرسے میں پڑھاتا ہے تو اس میں کانٹریکٹ میں یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بھی آئے آپ کو مسئلہ پوچھنے کے لیے تو آپ کو جواب دینا پڑے گا. لیکن کسی بھی عالم کو آپ پکڑ لو راستے میں, وہ بیچارہ آپ کو جواب دینا شروع کر دے گا. خود جواب نہیں دے سکے گا تو کہے گا کہ کل ملو, اگر کل بھی نہیں کسی اور مفتی کی طرف آپ کو رجوع کروائے گا. فائدہ اٹھاؤ. تو دوام طاعت, پرپیچول اوبیڈینس ٹو اللہ, بس اس کا آج تہیہ کر لو اس مجمع میں بیٹھ کر کہ میری زندگی کا 1 سیکنڈ بھی ایسا نہیں گزرنا چاہیے جس میں اللہ کی نافرمانی کروں. آپ یہ سمجھیں کہ جو ہماری زندگی ہے وہ ایک مضمون ہے جسے ہم ٹائپ کر رہے ہیں, ایک مضمون ہم ٹائپ کر رہے ہیں, کسی کی لائف ہم لکھ رہے ہیں, تو ہماری لائف بھی لکھی جا رہی ہے. یہ فرشتے ہمارے ہر قدم کو, ہر بول کو, ہر حرکت کو لکھ رہے ہیں. ہماری لائف لکھی جا رہی ہے. تو لائف لکھتے لکھتے اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم فوراً اسے ڈیلیٹ کرتے ہیں اور ڈیلیٹ کر کے درست کر دیتے ہیں, مٹا دیتے ہیں. آج کل کمپیوٹر کا دور ہے, مٹانا مشکل بھی نہیں ہوتا. اور اس سے پہلے جو ہے وہ ٹیپیکس استعمال کرتے تھے. آج بھی اگر کوئی نوٹ بک میں کوئی چیز لکھتا ہے تو ٹیپیکس استعمال کرتا ہے. اس سے بھی پہلے
ورق میں جب کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو چاقو استعمال کرتے تھے، چاقو کے ذریعے ایسے اسکریپ کرتے تھے اور اسکریپ کر کے اس لکھے ہوئے کو مٹا دیتے تھے. تو ہماری زندگی میں جو ہماری زندگی لکھی جا رہی ہے، دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہماری زندگی لکھ رہے ہیں، تو ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ ہماری زندگی بایوگرافی جو تیار ہو رہی ہے اس میں صرف اور صرف اللہ کی فرما برداری ہو، اور اگر نافرمانی کسی جگہ گھس جاوے نفس اور شیطان کے تسلط کی وجہ سے، تو ہم توبہ کا بٹن دبا کر، استغفار کا بٹن دبا کر اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے. ڈیلیٹ ہسٹری، یہ غلط چیز ہم نے دیکھ لی، یہ غلط چیز ٹائپ کر لی، یہ نکل جائے، تاکہ کل قیامت کے دن ہم اللہ کے دربار میں اٹھے تو ہماری بایوگرافی میں فرما برداری کے علاوہ کوئی چیز نہ ہو. عزم تو کرو، ارادہ تو کرو. یہ شیطان جو ہے بڑا چالاک اور نالائق ہے، وہ ہماری برائی چاہتا ہے، وہ ہماری ترقی نہیں چاہتا، اس لیے ہمیں ڈی مورلائز کرتا ہے، ہماری ہمتوں کو پست کرتا ہے کہ نہ 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 بات تو بہت اچھی ہے مگر ممکن نہیں ہے. بس وہی ختم ہو گیا، ممکن نہیں ہے. ارے بھائی کوشش تو کرو. دنیوی کاموں کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، ایک مرتبہ ایگزام فیل ہوتے ہیں تو دوسری مرتبہ لکھتے ہیں، دوسری مرتبہ فیل ہوتے ہیں تیسری مرتبہ لکھتے ہیں. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جنہوں نے ڈرائیونگ ٹیسٹ 15 16 17 مرتبہ فیل ہوئے پھر بھی ڈرائیونگ ٹیسٹ دے رہے ہیں. تو آخرت کی کامیابی کے مقابلے میں ڈرائیونگ کی کیا حیثیت ہے؟ دنیا میں لاکھوں کروڑوں انسان ہیں جن کو ڈرائیونگ نہیں آتی مگر پھر بھی ان کی زندگی چل رہی ہے. ایسے ڈاکٹروں کو ہم جانتے ہیں اور دیکھے ہیں کہ جو حکومت کے لیے کام کرتے ہیں اور ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا ہے تو ان کے لیے حکومت گاڑی مقرر کرتی ہے اور ٹیکسی کے ذریعے ان کو بھیجا جاتا ہے. ڈرائیونگ نہیں جانتے پھر بھی ان کا کام ہو رہا ہے. مگر یہ اطاعت اور فرما برداری ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر موت کے وقت کام نہیں چلے گا، قبر میں کام نہیں چلے گا، آخرت میں کام نہیں چلے گا. اس لیے عزم کرو. جب عزم کریں گے تو ہوگا کیا؟ آدمی کیئرفل رہے گا. نمبر 1 کیئرفل رہے گا. نمبر 2 غلطی ہو جائے گی، 3 چیزیں میں بتلا دوں. نمبر 1 کیئرفل رہے گا. نمبر 2 غلطی ہو جائے گی تو کسی نہ کسی وقت اسے احساس ہوگا کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، مولانا پر میں نے زیادتی کر دی ہے. اب خیال آیا لیکن ایگو ہے، کبر ہے، معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوں، مگر یہ چیز رہے گی. اب یہ فکر رہے گی تو اللہ سے دعا کرے گا کہ اللہ یہ حق میرا ادا کروا دیجئے کسی طرح. اللہ ہمت بھی دے گا، توفیق بھی دے گا. پھر یہ کہ یہ خیال آئے گا کہ اس کام کو کرنے میں رکاوٹ کیا ہے تو پتہ چلے گا کہ کبر ہے. اوہو، کبر کے ساتھ میں اللہ کے پاس جب یہ بھی تو نافرمانی ہے، چلو اب اس کے علاج کا سوچتے ہیں. تو ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آدمی کو ایسی چیز کیئرفل رہے گا. اگر ہو جائے تو نظر آ جائے گی، بہت مہینوں کے بعد بھی نظر آ سکتی ہے. اور تیسری چیز یہ کہ جو شخص اللہ کی فرما برداری کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے وہ علماء اور مشائخ کی صحبتوں میں ضرور جائے گا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ علماء کے بغیر مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ اللہ کی فرما برداری کیا ہے، اور مشائخ کے پاس بیٹھے بغیر مجھے یہ پتہ نہیں چلے گا کہ اللہ کی فرما برداری کیسے کی جاتی ہے. تو لازمی طور پہ جائے گا. علماء اور مشائخ کی مجلسوں میں بیٹھنا کوئی شروع کر دے، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے اس کو میں بیان نہیں کر سکتا. امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب موطا میں حضرت لقمان حکیم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اے میرے بیٹے تو علماء کی محفلوں میں بیٹھا کر، علیک بمجالست العلماء، تو علماء کی مجلسوں کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا. اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں علیک بمجالست العلماء. کیوں؟ اس لیے کہ آگے فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ اللہ تعالی شانہ ان کی مجلسوں کی برکت سے مردہ دلوں کو زندہ کرتے ہیں. یہ لقمان حکیم کا قول ہے جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کو حکمت عطا فرمائی. اور یہ ان کا قول جو ہے وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسا جلیل القدر محدث اور فقیہ
جسے امام الدار الہجرہ کہا جاتا ہے کہ پورے مدینہ منورہ کا سب سے بڑا امام یہ ہے، اور ان کے دور میں کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ فتویٰ دے. ایسا کوئی کسی عالم کے پاس کچھ پوچھنے کے لیے جاتا تھا اور کوئی اہم فتویٰ ہوتا تھا تو جواب میں وہ عالم یہ کہتا تھا کہ ایفتا و مالک فی المدینہ، امام مالک مدینہ منورہ میں زندہ ہو اور کوئی دوسرا آدمی فتویٰ دے سکتا ہے؟ اور روحانی اعتبار سے بھی بہت اونچا مقام امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا، بہت اونچا مقام. ہارون رشید مدینہ منورہ آئے، خلیفہ وقت ہیں، اور انہوں نے ان پر خط بھیجا، ایک رقعہ بھیجا کسی کے ذریعے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر کے کہو کہ ہم مدینہ منورہ میں آئے ہیں اور ہم موطا پڑھنا چاہتے ہیں، تو کب تشریف لا رہے ہیں آپ؟ اب ہارون رشید کے ذہن میں تو یہی تھا کہ بڑا اکرام میں نے تو کیا ہے کہ میں نے ان کی خدمت میں عریضہ لکھا، علم کے شوق کا اظہار کیا اور ان سے کہا کہ آپ کب تشریف لا رہے ہیں، آپ کے ٹائم کے مطابق میں پابند ہو جاؤں گا خلیفہ ہونے کے باوجود. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں سے خط کے جواب میں یہ جملہ لکھا، یا امیر المومنین العلم لا یاتی یوتا الیہ، علم کسی کے گھر نہیں جاتا، علم حاصل کرنے والے کو خود علم کے پاس آنا پڑتا ہے. آپ کو اگر پڑھنا ہو تو آئیے مسجد نبوی میں اور سب طلباء کے ساتھ بیٹھ کر پڑھیے. ایسی جرأت خلیفہ وقت کے سامنے وہی کر سکتا ہے جس کے دل دماغ میں ہر وقت اللہ جل جلالہ عام نوالہ بسے ہوئے ہو، اور جس کے دل میں یہ بات رچ بس گئی ہو کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، اور جس کے دل میں یہ بات رچ بس گئی ہو کہ یہ علم جو ہے اتنا سستا نہیں ہے کہ اسے در بدر کی ٹھوکریں کھلائی جائے. اس لیے پہلے بھی میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گلیوں میں گھوم پھر کر، گھر گھر جا کر دعوت دی ہے. دعوت دی ہے کہ بھئی دین سیکھنے کے لیے آؤ، ایمان قبول کرو اور دین سیکھو. گھر گھر جا کر دین کی تعلیم نہیں دی ہے، گلی گلی جا کر دین کی تعلیم نہیں دی ہے. ایمان قبول کرنے کے لیے در در پھرے، گلیوں میں گھومے، لیکن ایک مرتبہ ایمان قبول کر لیا، اب آؤ مسجد میں آ کر کے بیٹھ کر کے میرے پاس بیٹھو اور پڑھو. یا یہ کہ میرے ساتھ تم گلیوں میں گھومو پھرو، میں جہاں کہیں جاؤں تم مجھے دیکھو کہ میں کیا بولتا ہوں اور کیا کرتا ہوں. دعوت دی جاتی ہے دین کا شوق پیدا کرنے کے لیے. دعوت کے ذریعے کسی کی زندگی میں پورا دین نہیں آ سکتا. پورا دین تو ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے آئے گا جن کے پاس پورا دین ہے. دعوت کے عمل سے پورا دین کیسے آئے گا؟ وہ تو دعوت کا عمل ہے کہ بھئی آپ اللہ کے راستے میں نکلو، اللہ کے راستے میں نکلو، آپ مسجد میں آؤ، پورا دین سیکھو، ہماری کامیابی دین میں رکھی ہوئی ہے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دعوت دیتے تھے ایمان کا، اور ہمارے زمانے میں امت چونکہ بہت پستی میں چلی گئی ہے، اس لیے کچھ لوگ جو ہیں وہ ایمان کی دعوت دیتے ہیں، اور ہماری دعوت و تبلیغ کی جو تحریک ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے علماء ہیں وہ جگہ جگہ پر جاتے ہیں، مختلف ملکوں میں، مختلف شہروں میں، پھر جمعہ کے دن. یہ سب دعوت کے کام ہے، یہ دعوت کے کام کہ بھئی دین پر آ جاؤ، دین پر آ جاؤ، دین پر آ جاؤ. تو دعوت کا کام جو ہے وہ گھوم پھر کر کیا جاتا ہے. تعلیم کا کام گھوم پھر کر نہیں کیا جاتا. دارالعلوم دیوبند کہیں نہیں جاتا، مفتی تقی عثمانی صاحب کا دارالعلوم کہیں نہیں جاتا، اور مفتی تقی صاحب کی تعلیم جو ہے وہ کہیں نہیں جاتی، وہی دارالعلوم کراچی میں رہتی ہے. یہ بات الگ ہے کہ کسی جگہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہے، وہاں اگر حضرت تشریف لے گئے تو وہاں کے جو علماء کام کر رہے ہیں اس میں ایک آدھ دو درس دے کر کے ان کی ہمت افزائی کر دی اور اس میں اور برکتیں پیدا ہو گئی، یہ الگ بات ہے. تعلیم کے لیے ایک ادارہ ہوتا ہے اور وہاں بیٹھ کر کے حاصل کرنا پڑتا ہے. 1400 سال کی تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ دین جو ہے وہ ایک جگہ بیٹھ کر سیکھا جاتا ہے. ایک ہے دین سیکھنے کا جذبہ پیدا ہونا، اور دوسرا ہے یہ اس جذبے کے بعد دین
تو حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ دعوت کے کام سے تشویق پیدا ہوتی ہے، دعوت کے کام سے شوق پیدا ہوتا ہے کہ مجھے دین پر آنا ہے، پورے دین پر آنا ہے، لیکن پورے دین پر آنا ہے تو پورا دین مجھے کہاں ملے گا؟ تو کہا کہ علماء کے پاس جا کر کے تعلیم ملے گی، دعوت کی برکت سے تشویق پیدا ہوگی، علماء کے پاس جا کر تعلیم ملے گی اور مشائخ کے پاس جا کر تکمیل ہوگی۔ اس لیے کہ علماء کے پاس بیٹھنے سے یہ تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، لیکن کرنا چاہے گا تو کر نہیں پائے گا۔ علماء کے پاس یہ تو معلوم ہو جائے گا کہ حسد حرام ہے، لیکن حسد سے بچ نہیں پا رہا ہوں، حسد نکل نہیں رہا ہے دل میں سے۔ علماء کے پاس یہ تو معلوم ہو جائے گا کہ کسی غیر محرم سے محبت کرنا ناجائز ہے، لیکن اسے کیسے نکالوں، اس محبت کو جو دل میں پیوست ہو گئی ہے۔ علماء سے یہ تو معلوم ہو جائے گا کہ کبر بہت خطرناک گناہ ہے۔ تو تکمیل جو ہے، تکمیل یہ مشائخ کے پاس ہوتی ہے۔ تو جیسے تکمیل علماء کے پاس نہیں ہو سکتی، اسی طرح تعلیم جو ہے وہ دعوت کے کام سے نہیں ہو سکتی۔ علم حاصل کرنے کے لیے علماء کے پاس بیٹھنا پڑے گا، علماء اور مشائخ۔ اور یہ میرا بہت ہی مخلصانہ مشورہ ہے، اور جب سے منبر پر بیٹھا ہوں یہ بار بار میں تاکید کرتا ہوں، بار بار تاکید کرتا ہوں کہ علماء کے پاس بیٹھا کرو، اور بیٹھ کر کے دیکھو تو صحیح، 6 مہینے 12 مہینے علماء کی صحبتوں میں بیٹھو، اور پھر آپ کو اگر ایسا لگے کہ کوئی فائدہ نہیں ہوا تو بتانا، مگر یہ شرط کیا ہے کہ عالم باعمل ہو، یعنی عالم آخرت کی فکر رکھنے والا عالم ہو، آپ کی آخرت کی فکر رکھنے والا عالم ہو، اپنی آخرت کی فکر رکھنے والا عالم ہو، اور اس کا کتابوں کا مطالعہ ہو، کتابوں پر نظر ہو، اسے پتا ہو کہ علم کیا چیز ہے اور مجھے جو آتے ہیں ان کو کیا دینا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم عزم کریں گے، کس بات کا؟ اس بات کا ہم عزم کریں گے کہ مجھے پورے دین پر چلنا ہے، اور پورے دین پر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اللہ کی نافرمانی بالکل نہیں کرنی ہے۔ ہو رہی ہوگی نافرمانی، ہم کمزور ہیں، صبح سے شام تک کتنی نافرمانیاں کی، ارے بھائی اتنی کی ہے کہ گن بھی نہیں سکتا، اتنی ہو گئی ہے۔ اب صبح سے شام تک اتنی نافرمانیاں کرتا ہے جو گنی نہیں جا سکتی، تو اب ایسا کہا جائے کہ بالکل نافرمانی چھوڑ دو تو کہ کیسے ممکن ہوگا؟ ممکن ہے، دل کو سمجھاؤ کہ ممکن ہے، ممکن ہے، ہو سکتا ہے ایسا۔ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی کے دور میں ایک ڈاکو اور چور تھا، ابن سابات اس کا نام تھا، ابن سابات، اور ہاتھ بھی کٹا، پکڑا گیا، اور ابن سابات کے نام سے جو ہے عورتیں اس زمانے میں ڈرایا کرتی تھی بچوں کو، ایسا خون ریز ڈاکو، عورتیں اپنے بچوں کو ڈرایا کرتی تھی کہ ابن سابات آ رہا ہے، تو بچے جو ہے سہم جاتے تھے۔ گرفتار ہو گیا، ہاتھ کاٹا گیا، سزا ملی، جیل میں پڑا رہا، بہرحال بالآخر چھوٹا، اور جس دن اسے رہائی ملی اسی رات اس نے چوری کا پروگرام بنا لیا۔ اب دیکھو ایسے لوگ بھی دنیا میں گزرے ہیں کہ سر سے پیر تک اللہ کی نافرمانی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اب رات کے اندھیروں میں چکر لگا رہا ہے، اور ایک مدت کے بعد جیل سے نکلا ہوا ہے، اس لیے تھوڑی دنیا بدل گئی تھی بغداد کی۔ اسے ایک بہت بڑی حویلی نظر آئی، حویلی میں گھس گیا، دروازہ بھی کھلا ہی تھا، اس کی خوش قسمتی سمجھی اس نے، اور اندر گھس گیا، اور گھس کر کے ادھر ادھر دیکھا تو بڑا حیران ہوا کہ اونچی دکان، پھیکا پکوان، باہر سے بڑی حویلی نظر آئی۔ میں نے سوچا کسی مالدار کا گھر ہوگا، لیکن یہاں اندر تو خالی ہے چاروں طرف۔ تو ایسا وہ ٹہلتے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں، دوسرے سے تیسرے میں، تیسرے سے چوتھے میں، ایک کمرے میں پہنچ گیا جس کمرے میں بہت سے کپڑوں کے تھان پڑے ہوئے تھے۔ تو اس نے ان کپڑوں کے تھانوں کو ایک ساتھ جمع کرنا شروع کیا کہ بھائی اب جب گھسے ہیں اس میں
تو کچھ تو لے کر کے جائیں. لیکن ایک ہاتھ کٹ چکا تھا, ایک ہی ہاتھ تھا, اور اس ہاتھ سے کام کرنا پہلا تجربہ تھا, تو مشکل اسے معلوم ہو رہا تھا. اتنے میں اسے آہٹ محسوس ہوئی, اور اس نے محسوس کیا کہ کوئی آ رہا ہے اندھیرے میں چل کر. تو وہ تھوڑا چھپ گیا اور ظاہر ہے کہ دونوں کو پتا تھا, ان کو بھی پتا تھا, آنے والے کو بھی, اس کو بھی پتا تھا. تو ابن سابات نے دیکھا کہ یہ تو میرے جیسا ہی کوئی چور لگ رہا ہے. تو ابن سابات نے کہا کہ بھئی دیکھو, اس گھر میں پہلے داخل ہوا ہوں اور میرا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے, اس کی وجہ سے تم ایسا مت سمجھنا کہ میں کمزور ہوں. تو وہ جو صاحب آئے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, پھر ہم ساتھ مل کر یہ کام کر لیتے ہیں. تمہارا ایک ہاتھ سے معذور بھی ہے, میں تمہارا تعاون کرتا ہوں, اور جو شرکت تم طے کریں گے اس پر میں راضی ہوں. تو پورا جو ہے وہ آنے والے شخص نے اس کا بنڈل بنایا, اور بنڈل بنانے کے بعد جو ہے 2 بنڈل بنائے, ایک بڑا اور ایک چھوٹا. وہ جو بڑا بنڈل تھا وہ انہوں نے خود اٹھانے کا ارادہ کر لیا, وہ چھوٹا جو ہے 2-3 تھانوں کا وہ اس کے کندھے پر ڈال دیا. ایک ہاتھ سے, اب ہٹا کٹا مضبوط آدمی تھا, ایک ہاتھ تو تھا نہیں مگر ایک ہاتھ سے بھی. اب وہ نکل رہے ہیں کہ جلدی نکل جائیں ہم بستی سے. لیکن وہ دوسرے صاحب جو ہے وہ تھوڑے کمزور پڑ رہے تھے, چونکہ تھان بھی زیادہ تھے اور وہ نحیف اور کمزور بھی تھے. تو چل رہے ہیں, وہ تقاضا کر رہا ہے, غصے میں آ جاتا ہے کہ جلدی کرو, ابھی صبح صادق ہو جائے گی, کوئی ہمیں پکڑ لے گا, دیکھ لے گا, ہمیں پہنچ جانا چاہیے ہماری منزل مقصود تک. وہ کسی غار میں چھپا رہتا تھا اور چوری کا مال وہی لے جا کر کے رکھتا تھا. ابھی کچھ ساتھی بھی نہیں بنے تھے, یہ پہلا ساتھی رات کو ملا تھا. ٹیم بھی بنتی ہے ان لوگوں کی. اور راستے میں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ خوب ڈانٹ ڈپٹ اور 2-4 مرتبہ لاتے بھی ماری وہ دوسرے آدمی کو کہ نالائق اگر کوئی اتنا کمزور تھا تو اتنا سارا سامان تو نے کیوں اٹھا لیا. اب جو ہے وہ بغداد سے باہر نکل گئے اور باہر میدان میں آ گئے تو تھوڑے اطمینان ہوا, اور جلدی جو ہے تو اب جو ہے ایک دوسرے کو دیکھ بھی پا رہے تھے کہ شکل و صورت سے, چہرے سے. اور وہ صاحب جو ہے وہ پیچھے والا اور یہ دونوں مل کر کے غار میں پہنچے, اور غار میں پہنچ کر کے وہ سامان رکھا اور تھوڑا آرام کرنے کے لیے ابن سابات بیٹھا. اور ظاہر ہے کہ دونوں چور تھے تو اسے تو کہیں جانا نہیں تھا, مگر تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد توجہ کی تو وہ صاحب غائب تھے. بہت اس کو یہ ہوا کہ یار یہ پتہ نہیں کون آدمی ہے, اور یہ یوں چھپ کر کے چلا گیا, کہیں پولیس کو اطلاع کر دے. اس لیے وہ نکل گیا وہاں سے, اور نکل کر کے پورا دن ادھر ادھر گزارا, اور پھر جو ہے وہ شام کے وقت پہنچا بغداد میں. اور بغداد میں پہنچ کر اس حویلی کے سامنے پہنچا. اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا رات کو. اور حویلی کے سامنے جب وہ پہنچا ابن سابات, تو کسی دکان والے سے کہا کہ یہ حویلی کس کی ہے؟ تو کہا کہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ تم بغداد میں نئے ہو. تو ابن سابات نے کہا کہ ہاں میں نیا ہوں, نو وارد ہوں. تو کہا کہ تمہیں پتا نہیں, یہ شیخ المشائخ شیخ جنید بغدادی کی حویلی ہے. اس نے نام سن رکھا تھا شیخ جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی کا. تو کہا کہ شیخ جنید سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ کہا کہ ہاں ابھی نماز کا وقت ہو رہا ہے, وہ نکلیں گے ابھی مسجد جانے کے لیے. اور اسی وقت حضرت شیخ جنید نکلے, اور شیخ جنید کے پیچھے جو ہے ان کے خدام سب دائیں بائیں آگے پیچھے ادب سے چل رہے تھے. ان صاحب کی نظر پڑی تو پہچان لیا کہ یہ تو وہی صاحب ہے جو رات کو میرے ساتھ تھے. یہ تو وہی صاحب ہے جو رات کو میرے ساتھ تھے. اور شیخ جنید بغدادی چور ڈاکو تھا, لیکن دل میں اللہ والوں کی محبت تو ہر ایک کے دل میں ہوتی ہے. افسوس ہوا کہ بہت برا ہوا, ان کو ڈانٹا, ان کو مارا پیٹا, ان سے کام کروایا, ان کے گھر میں ڈاکہ ڈالا. اور یہ کتنے اچھے تھے کہ میری معذوری کو دیکھ کر کے میرا خود تعاون کیا. رات کو خدام میں سے بھی کسی کو نہیں جگایا, میری پردہ پوشی کی. بس حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے پتہ نہیں
کس محبت سے اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا ہوگا، اور پھر ظاہر ہے کہ دعا کتنی کی ہوگی اس کی حالت کو دیکھ کر. بس وہ دعا جو ہے وہ نشانی پر لگ چکی تھی. حضرت شیخ ادھر سے جا رہے ہیں، وہ ادھر سے آ رہا ہے اور قدموں میں گر گیا، اور قدموں میں گر کر کے بہت رویا دھویا. حضرت شیخ نے اسے اٹھایا ہاتھوں سے پکڑ کے. حضرت شیخ نے بھی پہچان لیا کہ وہی ہے، اور ساتھ مسجد میں لے گئے، وضو کروایا، نماز پڑھوائی، وہ بیعت ہوا، اور پوری لائف ایک دن میں بدل گئی. اور اتنی ترقی کی کہ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے اجل میں خلفاء میں اس کا شمار ہوا. یہ جو خیالات آتے ہیں کہ میں تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتا، میں لمبی لمبی نفلیں نہیں پڑھ سکتا، میں 5 سپارے نہیں پڑھ سکتا، یہ شیطان کی طرف سے ہے. شیطان کی طرف سے. انشاءاللہ پڑھوں گا، 5 سپارے بھی پڑھوں گا، لیکن میں ابھی پاؤ سے تو شروع کروں. پاؤ سے شروع کرو. پاؤ تو پڑھ سکتا ہوں نا، 5 نہیں پڑھ سکتا، پاؤ تو پڑھ سکتا ہوں، کوٹر تو پڑھ سکتا ہوں. چلو کوٹر نہیں چھوٹے گا، کوٹر نہیں چھوٹے گا. یہاں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے مجھے ٹیکسٹ کر کے اطلاع کی کہ ہم نے لاک ڈاؤن ہے اور لاک ڈاؤن کے ساتھ چھٹیاں بھی ہیں، تو دونوں سے ہم نے فائدہ اٹھایا، اور فائدہ اٹھا کر کے اتنے سپارے روزانہ پڑھے. حفاظ نے ایسی اطلاع کی کہ ہم نے تہجد کے اندر اتنے سپارے روزانہ پڑھے. آدمی فیصلہ تو کرے کہ مجھے کچھ کرنا ہے، مجھے کچھ کرنا ہے. بندہ ادھر ارادے کرتا ہے اور ادھر سے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی طرف سے ہدایت کے، تعاون کے، مدد کے، توفیق کے فیصلے ہوتے ہیں. اس کے الطاف تو عام ہے، شہیدی سب پر. اس کے الطاف تو عام ہے، شہیدی سب پر. تجھ سے کیا ضد تھی، اگر تو کسی قابل ہوتا. قابل بنو. اور قابل بننے کا کیا مطلب؟ دل دماغ سے فیصلہ کرو کہ مجھے یہ کرنا ہے، مجھے ہونا ہے. سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے کہ 40 سال، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 50 سال، 40 سال یا 50 سال میری زندگی کے ایسے گزرے کہ میری تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی. 40 یا 50 سال میری زندگی کے ایسے گزرے کہ میری تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی. تو دیکھو انسان فرشتہ بن گیا کہ نہیں؟ جو اس کا اتنا اہتمام کرتا ہے اس نے ناجائز کاموں سے بچنے کا کتنا اہتمام کیا ہوگا. امام اعمش رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ 70 سال 70 ایئرز میری زندگی کے ایسے گزرے کہ میری تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی. حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرائض، واجبات، حرام سے بچنا، مکروہات تحریمیہ سے بچنا، یہ سب کچھ تو اپنی جگہ پر تھا. اور اس کے علاوہ قاضی القضات تھے، چیف جسٹس تھے، تو ان کے ماتحت پتہ نہیں کتنے قاضی کام کر رہے تھے، اور اسلامی مملکت تھی تو کتنے بڑے بڑے فیصلے آتے تھے. اور پھر فقیہ تھے، بڑے بڑے فقہا ان کے پاس آ کر کے سیکھتے تھے بغداد میں ہارون رشید کے دور میں. مگر قاضی القضات وہ قاضی بنے ہوئے تھے. تو قاضی القضات ہیں، فقیہ ہیں، اور خود پتہ نہیں تہجد، اشراق، چاش کیسے کیسے ان کے معمولات ہوں گے. لیکن صرف اذکار وغیرہ سب ایک طرف، صرف روزانہ 200 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے. روزانہ معمول تھا ان کا. تو ہمیں بھی چھوٹے چھوٹے معمولات مقرر کرنے چاہیے، اور چھوٹے چھوٹے معمولات مقرر کر کے ترقی کرنی چاہیے، دھیرے 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 دھیرے. اگر کوئی ABCD کا طالب علم PhD والے کو دیکھ کر کے ایسا سوچے کہ مجھ سے تو رسالہ نہیں لکھا جا رہا PhD کا، مجھ سے تھیسس نہیں لکھی جاتی، تو کیسے لکھی جائے گی؟ وہ فیصلہ کرے کہ مجھے اس وقت جو میرے ذمہ ہے اور جو میں کر سکتا ہوں وہ کرنا ہے. اس کے بعد دوسری سیڑھی پر مجھے یہ کرنا ہے، تیسری سیڑھی پر مجھے یہ کرنا ہے، چوتھی سیڑھی پر مجھے یہ کرنا ہے. تو انشاءاللہ یہ بھی PhD تک پہنچ جائے گا.
اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں توفیق عطا فرماوے. تو عزم کرو میرے بھائیوں. اگر ہم عزم کریں گے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی اطاعت، فرما برداری، اوبیڈینس والی اور پرپیچول اوبیڈینس، دوام اطاعت والی زندگی مجھے گزارنی ہے. اور اس ارادے کو رکھو چاہے کتنی مرتبہ ہے ابھی آپ کیوں فیل نہ ہو. جیسے میں نے عرض کیا کہ ابن سابات جیسا ڈاکو اگر اوور نائٹ بدل سکتا ہے تو آپ میں سے تو کوئی بھی ابن سابات جتنا بڑا ڈاکو نہیں ہے. کیوں ہم نہیں بدل سکتے؟ گولز بنائیں. دنیا کے لیے کتنے گولز بنا رکھے ہیں، دنیا کے لیے کتنے گولز بنا رکھے ہیں. جاؤ جا کر کے ہاسپٹلوں میں دیکھو. پہلے تو یہ کہا کرتے تھے کہ جا کر کے قبرستان میں دیکھو، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے. بڑی بڑی شان والے جو تھے، یوں بڑائی میں رہنے والے، تمتراک سے رہنے والے، ان کے سامنے کوئی دم بھی نہیں مار سکتا تھا، وہ آج خاک میں ملے ہوئے ہیں. دنیا میں ایسا کون سا بادشاہ آیا جسے خاک میں نہیں ملنا پڑا؟ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے. وہ لوگ جو نامور تھے، مشہور تھے، آج دنیا میں ان کو کوئی جانتا نہیں. مکی ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے، جو مکین تھے وہ آج لا مکان ہو گئے. دنیا میں بے شمار انسان تو ایسے ہیں کہ جن کی قبریں نہیں ملتی. ہمارے اپنے چاہنے والے لوگ کبھی کبھی قبرستان میں جاتے ہیں، وقت زیادہ ہوتا ہے تو ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں ہے ان کی قبر. ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے. جو لوگ اتنی ایسے اونچے بن کر کے رہتے تھے جیسا کہ ہم آسمان ہیں، زمین پر آسمان بن کر کے جو رہتے تھے ان کو یہ زمین کھا گئی. تو پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ جاؤ قبرستان میں جاؤ اور قبرستان میں سے چکر لگاؤ اور قطبوں کو دیکھو تو تم کو نظر آئے گا کہ اچھا ان کو تو میں پہچانتا ہوں، ہاں یہ بہت مالدار آدمی تھا ہمارے شہر کا، اور یہ ملینئر تھا، اور یہ وہ تھا جس کے پیچھے 25 آدمی چلا کرتے تھے، اور یہ بڑی فیکٹری والا تھا اور بہت روب جاڑا کرتا تھا. اور یہ جو جا کر کے دیکھو. آج تو یہ کورونا وائرس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاسپٹل میں جا کر کے دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے. ہاسپٹل میں جا کر کے دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے. آج وہ جا رہا ہے تو کل جائے گا، آج وہ جا رہا ہے تو کل جائے گا. جو موت کی گھاٹی سے گزر گیا وہ تو خوش نصیب ہے کہ اس نے وہ گھاٹی پار کر لی. پتہ نہیں میرا اور آپ کا حشر کیا ہوگا، میرا اور آپ کا حل کیا ہوگا. ایک ڈاکٹر کا میں رپورٹ پڑھ رہا تھا تو اس نے انٹرویو میں رپورٹر کو یہ بات بتلائی ہوئی ہے، کہا غیر مسلم ڈاکٹر، اس نے کہا کہ یہ پہلا تجربہ ہے میرا کہ جس میں مریض مر رہا ہوتا ہے مگر اخیری وقت تک ہوش میں رہتا ہے. کیا ایسا تجربہ پہلے دوسری بیماریوں کے ساتھ عموماً نہیں ہوتا کہ وہ 1-2 دن پہلے کوما میں چلے جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں؟ یا کہا کہ یہ جو ہے اور وہ پلیڈ کرتا ہے کہ مجھے بچا لو، مجھے بچا لو. وہ اپنی تکلیف کی شکایت کرتا ہے کہ میری مدد کرو. اور ہم بے بس ہوتے ہیں کہ کیا کریں، ہم کیا کریں. آخری وقت تک ہوش میں اسے پتا ہوتا ہے کہ مجھے کیا ہو رہا ہے، میں مر رہا ہوں. اور ایسا نظام بھی اللہ نے بنایا ہے کہ دائیں بائیں آگے پیچھے اپنے کوئی نہیں، اپنے کوئی نہیں. یہ اس دنیا کی حقیقت کو اگر ہم اس کورونا وائرس کے نتیجے میں نہیں پہچانیں گے تو پھر کس چیز کا میرے بھائیوں انتظار ہے؟ وہ مرنے والے کو جب کوما میں انڈیوس کوما میں بھیجا جاتا ہے 80-90% امکانات وہ بتلا دیتے ہیں کہ فیملی کو کہ اب ان کا دوبارہ آنا بہت مشکل ہے
اور وہ کوما میں جانے سے پہلے ویڈیو لنک سے فیملی کو ہاتھ کرتا ہے, ادھر فیملی والے ہاتھ کرتے ہیں, مل نہیں سکتے, بات چیت نہیں کر سکتے, بول نہیں سکتے, اس خیال کے ساتھ کہ ابھی آخری ملاقات ہے. سوچئے تو صحیح, اللہ ہم سب کو ایسے حالات سے بچائے, ایسی آزمائشوں سے بچائے. دنیا میں میرے بھائیو جتنے حالات آتے ہیں کسی پر, سب سے کٹھن حالت موت کی حالت ہے. اور دنیا میں جتنے حالات آتے ہیں موت سمیت, ان سارے حالات میں تسلی کا, سکون کا, اطمینان کا ایک ہی ذریعہ ہے, اور وہ ہے اللہ کا تعلق. اللہ کا تعلق. یہ وقت آنے والا ہے, اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کا تعلق جوڑ لو میرے بھائیوں, تاکہ تمہیں ڈرنا ہی نہ پڑے کہ آکسیجن پر جائیں گے تو کیا ہوگا, اور وینٹیلیٹر پر جائیں گے تو کیا ہوگا, اور انڈیوس کوما میں چلے جائیں گے تو کیا ہوگا. کراچی میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کے ایک خلیفہ رہتے تھے, حضرت مولانا محمد یحییٰ مدنی صاحب رحمت اللہ علیہ. حرمین شریفین میں ان سے ملاقات بھی ہوئی کئی مرتبہ, اور شفقت بھی فرمائی, دعائیں بھی دی انہوں نے. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے خاص خلفاء میں سے حضرت مولانا محمد یحییٰ مدنی رحمت اللہ علیہ, بڑے اللہ والے تھے, بڑے نیک آدمی تھے. کوما میں چلے گئے. اب آدمی جب بے ہوش ہو جاتا ہے تو پتہ نہیں اندر کیا ہوتا ہوگا, اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. ڈاکٹر حضرات جو کچھ بتلاتے ہیں اپنی محدود معلومات کی روشنی میں بتلاتے ہیں. بے ہوشی کے بعد مریض کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. تو ان کے چاہنے والوں میں سے ایک ڈاکٹر صاحب تھے, اسی ہاسپٹل میں کام کرتے تھے کراچی میں, وہ ان کے نگراں تھے. تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد معائنہ کرتے تھے آ کر کے. مرید بھی تھے حضرت کے, چاہنے والے تھے. تو اسٹیتھوسکوپ جو ہے وہ رکھ کر کے ایسے سنتے ہیں. تو انہوں نے آ کر کے سنا کرتے تھے, مگر انتقال سے کچھ ہی دنوں پہلے یا کچھ ہی گھنٹوں پہلے جب انہوں نے اسٹیتھوسکوپ رکھا بے ہوشی کے عالم میں, تو وہ ششدر رہ گئے. ششدر رہ گئے کہ دل کی دھڑکن کے ساتھ بالکل صاف ستھری اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے. اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے. حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمت اللہ علیہ, حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کے والد مرحوم حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے بہت قریبی لوگوں میں سے, وہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. اور حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے اس وقت کے صدر مدرس, بخاری شریف پڑھاتے تھے, شیخ الحدیث, اور ان کو بڑے مولانا کا لقب ملا تھا. بڑے مولانا, بڑے مولانا, بڑے مولانا اس لیے کہ سب میں بڑے تھے وہ, بڑے مولانا. بس وہ زمانہ تکلف کا نہیں تھا کہ یہ لقب دو وہ لقب دو, بس چھوٹا سا, باقی سارے مولانا اور یہ بڑے مولانا, مگر بہت بڑے آدمی تھے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے استاد محترم حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو لوگوں نے شیخ الہند کہہ کر بے انصافی کی. وہ شیخ الہند نہیں تھے, وہ شیخ العالم تھے. بہت بڑے آدمی, علمی مقام بہت اونچا, اور علمی مقام کے ساتھ روحانی مقام بہت اونچا. اللہ اکبر. اور کیا کام لیا اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ سے. علمی عملی, ہمارے جتنے بھی اکابر تھے ان میں یہ دو چیزیں تھیں, علم بھی تھا, عمل بھی تھا. علم بھی تھا, روحانیت بھی تھی, علم بھی تھا, تقوی بھی تھا. حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہوئے شیخ الہند, اس وقت بڑا نام تھا حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ کا. اور حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ کے شاگردوں میں علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ, حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ, حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ, حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ. تو درخت جو ہے وہ پھل سے پہچانا جاتا ہے, کیسے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے. علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ,
جاتے تھے گنگو. ویکینڈ کے لیے ادھر ویکینڈ کی چھٹی ہوئی ہے کہ چلے گئے گنگو اپنی اصلاح کے لیے, اور ویکینڈ ختم ہوا یہاں آگے پڑھانا شروع کر دیا. اور ادب اتنا تھا شیخ کا کہ دیوبند سے لے کر گنگو تک تقریباً 20-25 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا, تو جاتے ہوئے کبھی بھی سوار ہو کر نہیں جاتے تھے, ہمیشہ پیدل چل کر جاتے تھے. فرماتے تھے کہ شرم آتی ہے کہ شیخ کے پاس جاؤں اور شان کے ساتھ جاؤں. یہ شیخ الہند نور اللہ مرقدہ حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جب بخاری شریف ان کے پاس پڑھتے تھے تو ہمیں درس کے دوران 2 چیزیں سنائی دیتی تھی. ایک تو بخاری شریف پر حضرت جو تقریر فرماتے تھے وہ, اور دوسرا حضرت کے بدن سے یعنی قلب مبارک سے اللہ اللہ کی آواز آتی تھی, دل دھڑکتا تھا اللہ 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 اللہ. تو ایسے لوگ مرنے سے کیوں ڈریں گے؟ ایسے لوگ ملک الموت کو دیکھنے سے کیوں ڈریں گے؟ ابھی ہمارے حضرت دیانوی رحمہ اللہ تعالی کے سمدھی کے حالات دیکھ رہے تھے علامہ ختنی رحمہ اللہ تعالی, تو ان کے حالات میں یہ ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ بھئی ملک الموت ادھر سے آئیں گے یا ادھر سے آئیں گے یا ادھر سے آئیں گے, بیماری میں کہہ رہے ہیں ادھر سے آئیں گے ادھر سے آئیں گے یا ادھر سے آئیں گے. سوموار کا دن, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس بھائی فجر سے پہلے کام ہو جائے تو اچھا ہے, تاکہ مجھے یہ غیر اختیاری سنت بھی نصیب ہو جائے کہ میرا انتقال بھی پیر کے دن ہوا. اور پھر جب وہ صبح صادق تک میں نہیں ہوا تو کہا کہ سورج طلوع ہونے تک ہو جاوے, وہ نہیں تو کہا کہ دوپہر تک ہو جاوے, ابھی تو باقی ہے دن ختم تھوڑا ہی ہو گیا. اور کہتے ہیں کہ بس بیٹھ گئے اور چشمے وشمے پہن کر کے کہ ملک الموت ادھر سے آئیں گے ادھر سے آئیں گے یا ادھر سے آئیں گے. کیوں ڈریں گے بھائی, کیوں ڈریں گے؟ حضرت مولانا اظہار صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرکز پہ بیٹھے ہوئے ہیں, مشورہ چل رہا ہے, دین کی فکر ہو رہی ہے, اور انہوں نے ادھر نظر اٹھا کر کے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب حاضرین نے یوں کر کے دیکھا, وہاں کوئی بھی نہیں تھا. بھائی جب بھی مجلس بیٹھی ہوئی ہو 2-4 آدمیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, سب دیکھتے ہیں کہ کون آیا. تو مولانا اظہار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سلام کیا. جب سب نے دیکھا تو ادھر کوئی نہیں تھا, لیکن مڑ کر کے دیکھا تو مولانا اظہار صاحب انتقال کر چکے تھے. فرشتوں کو سلام کیا آپ نے. حضرت مولانا سلیمان جاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت جی مولانا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص تھے, خادم خاص, سفر حضر میں ساتھ رہتے تھے. وہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جا رہے ہیں, راستے میں ایک جگہ پر رکے ہیں, اور رک کر کے پھر گاڑی میں دوبارہ بیٹھے, حالت احرام میں ہے, گاڑی چل رہی ہے, اور اچانک جو ہے وہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہنا شروع کیا کہ بس بیٹا اب تو ہم جا رہے ہیں, یہ آ گئے. تو ایسی جب کوئی بات کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں, کیا ہو رہا ہے کیا ہے. تو کہا کہ وہ مولانا عبداللہ ان کے بیٹے وہ بھی اللہ کے پیارے ہو گئے, اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے. تو انہوں نے ڈرائیور سے کہا کہ ہارڈ شولڈر پر گاڑی کو روکو, اور کہا کہ میں گاڑی سے نیچے اترا, اور گاڑی سے نیچے اتر کر کے آگے کا دروازہ کھولا, اور ابا سے میں نے کہا ابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم لوگ تو عمرے کے لیے جا رہے ہیں. بیٹا اللہ حافظ میں جا رہا ہوں, آپ کہاں جائیں؟ ہم تو ساتھ جا رہے ہیں. کہا کہ بس وہ اسی بات میں رہے, اور تھوڑی ہی دیر میں میری گود میں ڈل گئے اور انتقال ہو گئے. یعنی ان کو گویا نظر آیا کہ فرشتے مجھے لینے کے لیے آئے. اللہ کا تعلق نصیب ہوگا تو کورونا وائرس سے کوئی نہیں ڈرے گا, کینسر سے کوئی نہیں ڈرے گا, مرنے سے کوئی نہیں ڈرے گا, جہنم سے کوئی نہیں ڈرے گا. اللہ کا تعلق پیدا کرو, اور اللہ کا تعلق پیدا ہوگا شریعت مطہرہ پر عمل کرنے سے, دوام طاعت سے, کنٹینیوٹی کے ساتھ, پرپیچول اوبیڈینس سے. اور دوام طاعت زندگی میں آتی ہے دوام ذکر سے. پرپیچول ریممبرنس آف اللہ ہوگا کہ مجھے نفع اور نقصان پہنچانے والا میرا خالق مجھے دیکھ رہا ہے.
اس لیے اس وقت یہ کام مجھے کرنا ہی پڑے گا, اس وقت مجھے اس کام سے بچنا ہی پڑے گا. دوا میں ذکر سے دوا میں طاعت آتی ہے, دوا میں ذکر سے دوا میں طاعت. اور یہ چیز مشائخ نے سمجھی تھی, اسی وجہ سے وہ مریدوں پر محنت کرتے ہیں کہ ذکر لاؤ, ذکر لاؤ, ذکر لاؤ, ذکر لاؤ. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ, جو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے ولد اکبر ہیں, اور وہ بھی بہت بڑے آدمی تھے, شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ. انہوں نے عالم رؤیا میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی, تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کے زمانے میں اللہ کے بندوں کو اللہ سے کیسے جوڑتے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل میں اللہ کا تعلق کیسے پیدا کرتے تھے, دوا میں ذکر کیسے پیدا کرتے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو کسی شیخ سے بیعت ہونے کی ضرورت نہیں پڑی, ان کو مراقبے اور اذکار اور اشغال کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت اتنی طاقتور تھی اور اس میں اتنا زیادہ پاور تھا کہ ایمان کی حالت میں جو بھی آپ کے پاس آ کر بیٹھ جاتا تھا اس کے قلب کو دوا میں ذکر نصیب ہو جاتا تھا. بس آیا ایمان کی حالت میں دوا میں ذکر نصیب ہو گیا. اسی لیے ایک لمحے کے لیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں آ کر کے بیٹھا وہ سارے ولیوں سے اعلیٰ ہو گیا, اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ادنا درجے کے صحابی کا اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کا ولی مقابلہ نہیں کر سکتا. بلکہ یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ سارے اولیاء کی روحانیت ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور ادنا درجے کے صحابی کی روحانیت دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائے تو صحابی کی اس روحانیت کا مقابلہ سارے اولیاء, کتب, غوث, ابدال مل کر کے بھی نہیں کر سکتے. اتنا اعلیٰ مقام ہوتا ہے صحابی کا. تو صحبت ایسی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی شانہ نے ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر کیا ہے, ایک شیطان مقرر کیا ہے. فرشتہ جو ہے وہ الہام کرتا رہتا ہے اچھے کام کا, اور جو شیطان ہے وہ برے کام کا الہام کرتا رہتا ہے, وسوسے ڈالتا رہتا ہے. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی گھڑی میں دیکھا کہ 1 بجے نماز ہے, 12:30 بجے ہے, چلو مسجد میں چلا جاؤں, تو پھر نہیں ابھی تو دیر ہے, 5 منٹ کے بعد جاؤں گا, چلو چلا جاؤں. یہ وہی دونوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پوچھا کہ یہ جو شیطان نے ایک شخص ایک شیطان ہر ایک کے ساتھ مقرر کر رکھا ہے تو آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جی ہاں میرے ساتھ بھی ہے, مگر وہ مسلمان ہو گیا ہے. اس میں 2 ضبط ہے, وَلَكِنَّهُ أَسْلَمَ اور دوسرا یہ کہ وَلَكِنِّي أَسْلَمُ. تو ایک ضبط یہ کہ لیکن وہ مسلمان ہو گیا ہے. یعنی صحبت اتنی پاورفل کہ شیطان جس کی طبیعت میں دلالت کے سوا کچھ نہیں وہ بھی مسلمان ہو جائے. تو ایسی ذات کی, یہ ایسی ذات بابرکت کی صحبت میں اگر کوئی مومن بن کر کے آئے گا, ایمان والا آئینہ لے کر کے آئے گا, وہ آئینہ اپنے اندر کیا کچھ نہیں عرض کر سکے گا. درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا, دل کو روشن کر دیا, آنکھوں کو بینا کر دیا, خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. جو مردے تھے مگر وہ مردہ دل والے تھے, مگر دوسرے مردہ دلوں کو زندہ کرنے والے بن گئے. تیری فیاضی نے ذروں کو بنایا آفتاب, بن گئے اونٹوں کے چرواہے زمانے کے امام. آج بھی میرے بھائیو, آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے نقش قدم پر چلیں اور دوام طاعت ہماری زندگی میں بھی ہمارے درجے کے مطابق آئے, تو ہمیں اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا, اللہ والوں سے اپنا تعلق جوڑنا پڑے گا, اور ان سے معمولات لے کر اپنی دوام ذکر کیسے میری زندگی میں آ جائے اس کی محنت کرنی پڑے گی.
دونوں عالم کی سعادت ہاتھ آئے گی ضرور. تیری فیاضی نے ذروں کو بنایا آفتاب، بن گئے اونٹوں کے چرواہے زمانے کے امام. دونوں عالم کی سعادت ہاتھ آئے گی ضرور. سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو اونٹ کے چرواہے زمانے کے امام بن گئے، ان کو تو ایسی صحبت ملی، ہم کیا کریں؟ تو اس کے لیے شاعر کہتا ہے کہ دونوں عالم کی سعادت ہاتھ آئے گی ضرور جب بنے گا تو محمد کے غلاموں کا غلام. یہ جو سلسلہ اللہ نے چلا رکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، پھر ان 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 کے غلام، جیسے علمی نسبت استاد سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، اور جو کسی شیخ سے حدیث پڑھتا ہے، تفسیر پڑھتا ہے، قرات پڑھتا ہے، اور اس کا سلسلہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے. اسی طرح جب ایک شخص کسی شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر اصلاح کا پکا ارادہ کر کے اس راہ میں قدم رکھتا ہے تو اسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کنیکشن مل جاتا ہے. یہ بھی سلسلہ پورا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ کوئی نہیں ڈرتا جس کو اللہ کا تعلق نصیب ہو جائے. تو مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قلب پر جب اسٹیتھوسکوپ لگا کر کے اس نے سننے کی کوشش کی ڈاکٹر نے، تو ششدر رہ گیا، حیران رہ گیا، شاکڈ ہو گئے کہ یہ کیا بات ہے، ایسا تو میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. لیکن پھر اسے ایسا خیال آیا کہ میں تو حضرت کا مرید ہوں، میرا حضرت سے بہت گہرا تعلق ہے، اور مرید کو اپنے شیخ سے عقیدت ہوتی ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ خوش فہمی میں ایسا سن رہا ہوں. تو اس نے ایک ایسے ڈاکٹر کو، اپنے کولیگز میں سے ایسے ڈاکٹر کو تلاش کیا جو اس قسم کی چیزوں کو شاید مانتا نہ ہو، اور کہا کہ ذرا میں نے ابھی حضرت کو چیک کیا ہے، آپ بھی ذرا سیکنڈ اوپینین ذرا آپ بھی دیکھ لو نا. کرتے ہیں ڈاکٹر ایسا کہ آپ بھی ذرا دیکھ لو. کہا کہ جب اس نے دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. تو کہا خیریت تو ہے؟ تو کہا خیریت. میں تو حیران ہوں کہ اس شخص کے دل سے تو ہر دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے. بس سنتے ہیں ایسے قصے، سبحان اللہ بھی کہتے ہیں، ماشاء اللہ بھی کہتے ہیں، دل حیرت زدہ ہو جاتا ہے، عقل قبول بھی کر لیتی ہے، اس لیے کہ باوثوق ذرائع سے ہم تک یہ خبریں پہنچی ہے، بولنے والے سب سچے ہیں، مان بھی لیتے ہیں، اور دل یہ کرتا ہے کہ کاش کہ میری بھی حالت ایسی ہو جائے. بس یہاں پہنچانے کے بعد شیطان ایک دم سے حملہ کرتا ہے، ایک دم حملہ کرتا ہے کہ تو اس قابل نہیں، تو اس قابل نہیں، تو اس قابل نہیں، تو یہ کام نہیں کر سکے گا، تو اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا. تو اس وقت اپنے آپ کو یہ سمجھاؤ کہ وہ جس اللہ کے بندے تھے اسی اللہ کا میں بندہ ہوں، اور جس اللہ نے ان پر اپنی رحمتیں نچھاور کی، کیا وہ اللہ میرے اوپر وہ رحمتیں نچھاور نہیں کر سکتا؟ کیا اللہ تعصب والا ہے کہ پاکستانیوں پہ رحمت کرے گا اور انڈینوں پر نہیں، یا انڈینوں پہ کرے گا اور پاکستانیوں پر نہیں، یا عربوں پہ کرے گا اجموں پر نہیں، یا اجمیوں پہ کرے گا اور عربوں پر نہیں؟ کیسی کیسی مثالیں دکھائی اس نے کہ ابو لہب چچا، ابو جہل چچا مردود ہوئے، اور حبشے سے بلال آیا، وہ مؤذن رسول بن گیا. فارس سے سلمان آیا، وہ مشیر رسول بن گیا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اس کے یہاں طلب پر فیصلے ہوتے ہیں، اس کے یہاں ارادوں پر فیصلے ہوتے ہیں، اس کے یہاں نیتوں پر فیصلے ہوتے ہیں، اس کے یہاں محنتوں پہ فیصلے ہوتے ہیں، خلوص پر فیصلے ہوتے ہیں. اگر خلوص میں مرید شیخ سے بڑھ جائے گا تو قیامت کے دن مرید آگے ہوگا اور شیخ پیچھے ہوگا. اگر خلوص میں اور محنت میں شاگرد آگے بڑھے گا تو قیامت کے دن شاگرد آگے ہوگا اور استاد پیچھے ہوگا. کوئی ڈسکریمنیشن وہاں نہیں ہے، کوئی تعصب وہاں نہیں ہے. اس کے الطاف تو عام ہے شہیدی سب پر. تجھ سے کیا ضد تھی؟ تجھ سے کوئی ضد ہے؟ اللہ کو تجھ سے کوئی ضد ہے کہ تو پنجابی ہے، تو پٹھان ہے، تو گجراتی ہے،
اور میں گجراتیوں کو پسند نہیں کرتا، میں پٹھانوں کو پسند نہیں کرتا، میں چینی لوگوں کو پسند نہیں کرتا، میں صرف عربوں کو پسند کرتا ہوں، میں سفیدوں کو پسند نہیں کرتا، گوروں کو پسند نہیں کرتا، صرف کالوں کو پسند کرتا ہوں، کانوں کو پسند نہیں کرتا، میں صرف براؤن لوگوں کو پسند کرتا ہوں، میں صرف عورتوں کو پسند کرتا ہوں، مردوں کو نہیں، مردوں کو پسند کرتا ہوں، عورتوں کو نہیں، میں صرف بوڑھوں پہ رحم کرتا ہوں، جوانوں پہ نہیں. تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا؟ اور قابل بننے کی اللہ نے ہر ایک کو صلاحیت دی ہے. اللہ نے جو سمجھ دی ہے اس کے مطابق فیصلے کرے کہ نہیں مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے. اللہ جل جلالہ عم نوالہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. تو عرض یہ کر رہا تھا، اب ختم کر رہا ہوں 2-4 منٹ میں. عرض یہ کر رہا تھا، اصل جو مضمون تھا وہ ابھی باقی رہ جاتا ہے، آج دوسرا ایک مضمون ہو گیا. عرض یہ کر رہا ہوں کہ مقصد زندگی یہ بناؤ کہ میری زندگی کا کوئی لمحہ اللہ کی نافرمانی میں نہ گزرے، کوئی لمحہ اللہ کی نافرمانی میں نہ گزرے. یہ پہلا پوائنٹ، میری زندگی کا کوئی لمحہ اللہ کی نافرمانی میں نہ گزرے. روزانہ رات کو سونے سے پہلے تھوڑی دیر بیٹھ کے ایسے سوچا کرو کہ آج کہاں کہاں نافرمانی ہوئی ہے. ابھی لایانی کو رہنے دیجیے، صرف نافرمانی کو دیکھو کہاں کہاں نافرمانی ہوئی ہے. اور نافرمانی جہاں نظر آئے تو اللہ سے کہو کہ اللہ معافی چاہتا ہوں اور پکا ارادہ کرتا ہوں کہ آئندہ کل نہیں ہوگا. پھر دیکھو دوسرے دن، پھر دیکھو تیسرے دن، پھر دیکھو چوتھے دن. روزانہ توبہ کرو اور عزم کرو، روزانہ توبہ کرو عزم کرو، روزانہ توبہ کرو عزم کرو، روزانہ توبہ کرو عزم کرو. نافرمانی نہ، یہ پہلا مرتبہ. اور دوسرا مرتبہ کیا ہے کہ کوئی لمحہ ضائع نہ ہو. یعنی نافرمانی تو نہیں ہو رہی ہے مگر لایانی میں جا رہا ہے، ضائع نہ ہو. یہ ہمارے اکابر کی زندگیوں میں ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ کسی لمحے میں نافرمانی نہ ہو اور 200 رکعتیں پڑھتے تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ ان کا طریقہ کیا تھا کہ پہلے جو ہے یہ معمول اور یہ معمول، چلو بھائی یہ معمول طے ہو گیا، آگے بڑھو. دیکھا کہ فنا وقت میرا فارغ ہوتا ہے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں 2 گھنٹے خاموخواہ چلے جاتے ہیں، اس کو 1 گھنٹہ کر لیتے ہیں، چلو اس میں 3 سپارے اور بڑھا دو. ایسے دھیرے دھیرے انہوں نے ترقی کی. اور یہ قلب جو ہے، قلب ذاکر بنانا پڑتا ہے. اور قلب ذاکر بنتا ہے معمولات سے. خود بھی معمولات مقرر کرو، احادیث شریفہ وغیرہ میں جو کچھ وظائف آپ کو ملتے ہیں ان سے معمولات مقرر کرو. اور دل کو ذاکر بنانے کے لیے اپنے آپ کو اپنے شیخ سے برابر مربوط رکھو، اور مربوط رکھ کر شیخ نے جو معمولات بتلائے ہیں وہ پورے کرو اہتمام سے. ناغا بالکل نہ ہو. اور اس میں پھر ترقی کرو دھیرے. تو محسوس ہوگا آپ کو کہ پہلے جو ہے گناہ ہو جاتے تھے مگر احساس نہیں ہوتا تھا، اب گناہوں کا احساس ہو رہا ہے. تو گناہوں کا احساس ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ دل جو ہے اللہ کی یاد میں ترقی کر گیا ہے، اس لیے اب نظر آتا ہے کہ غلط کیا ہے. توبہ کی ابھی توفیق نہیں مل رہی ہے مگر احساس ہو رہا ہے، آگے توبہ کی توفیق بھی ملے گی. اور اسی طرح پھر دھیرے ترقی ہوگی. اور جب ترقی ہوگی تو پھر جو ہے خود سمجھ میں آئے گا کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، یہاں مجھے آگے بڑھنا چاہیے، پیچھے ہٹنا چاہیے، کس سچویشن میں مجھے غصہ دکھانا چاہیے، کس سچویشن میں مجھے نرمی اختیار کرنی چاہیے، کیسے ہینڈل کرنا چاہیے، کیا بولنا چاہیے. اللہ خود چلاتے ہیں. والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے خاطر مجاہدہ کرتے ہیں. یہ گناہوں سے بچنے کا مجاہدہ اصل مجاہدہ ہے. تو لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور ان کے لیے ہمارے راستے جو ہے وہ کھول دیتے ہیں. تو ایک بات جو ہے وہ رہ گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ تھا کہ جو بھی ایمان کی حالت میں آتا تھا دوا میں ذکر نصیب ہو جاتا تھا. پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، ان کا مقام بھی اونچا تھا، تو ان کے زمانے میں بھی صحبت سے فائدہ ہوتا تھا. ظاہر ہے کہ دونوں صحبتوں میں فرق تھا، لیکن فوراً جو ہے تغیر آ جاتا تھا زندگی میں. کچھ زیادہ صحبت میں بیٹھنا پڑے گا 2-4 گھنٹے، مگر حضرت صدیق اکبر کی صحبت بھی بہت اعلیٰ تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صحبت بھی بہت اعلیٰ تھی،
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے پھر ان دونوں بزرگوں سے انحطاط آیا، پھر حضرت علی کے دور میں بھی انحطاط آیا. تو انحطاط جب آتا ہے صحبتوں میں، ماحول میں، تو ایک تو یہ کہ جیسے جیسے دور گزرتا ہے صحبتیں ویسی نہیں ملتی. نمبر ایک، صحبتوں میں انحطاط ہوتا ہے. یہ تو بہت اونچے لوگ تھے، مگر میں حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کا مقابلہ پیغمبر سے کر رہا ہوں، حضرت ابو بکر سے کر رہا ہوں، حضرت عمر سے کر رہا ہوں، تو ظاہر ہے کہ کمی آئی. اور ایک طرف صحبتوں میں کمی آتی ہے اور دوسری طرف مادیت بڑھتی ہے، معصیت کا میدان زیادہ گرم ہوتا ہے. تو حضرت ابو بکر کے دور میں مدینہ کا جو ماحول تھا وہ حضرت عمر کے دور میں نہیں تھا، حضرت عمر کے دور میں تھا، حضرت عثمان کے دور میں نہیں، حضرت عثمان کے دور میں تھا وہ حضرت علی کے دور میں نہیں تھا. نبوی دور سے جیسے جیسے گزرتے ہیں، اب آج کل جو ہے وہ گناہوں کے اڈے جو ہے وہ لوگوں کی جیب میں ہے. آج کل موبائل کے ذریعے گناہوں کے اڈے جیب میں. گاڑی میں سفر کر رہے تھے، پہلے گاڑی میں سفر کرتے تھے تو بیٹھے بیٹھے برے برے خیالات آتے تھے مگر اس کو انجام نہیں دے سکتا تھا. اب آج جو ہے اس سیٹ پر بیٹھا ہوا موبائل سے اپنا کام کر رہا ہے، اس سیٹ پر بیٹھا ہوا اپنا کام کر رہا ہے، ناجائز عشق میں مبتلا ہے، اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں چلتا کسی کو پتہ نہیں چلتا. دینی پروگرام میں جاتے ہوئے کون کیا کر رہا ہے موبائل سے پتہ نہیں چلتا. تو اچھی صحبتیں ختم ہو گئی. اور دوسری طرف مادیت بڑھ گئی. جیسے اس وقت کورونا وائرس پھیل گیا اور کورونا وائرس سے بچانے کے لیے جو فیسلٹیز ہے ہاسپٹل میں وہ کم ہو گئی. اس وجہ سے لوگ زیادہ مر رہے ہیں، لوگ زیادہ بیمار ہو رہے ہیں، علاج نہیں ہو پاتا. تو ایک طرف صحبتوں میں کمی آ گئی تو 1400 سال میں کتنا تنزل ہو گیا ہوگا. لیکن اب بھی الحمدللہ ایسی صحبتیں ہیں کہ جن میں بیٹھ کر کے کچھ نہ کچھ مل جائے گا. تو صحبتوں میں کمی آئی تو ظاہر ہے کہ حضرت ابو بکر کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں، حضرت عثمان کے دور میں، حضرت علی کے دور میں رضی اللہ عنہم، انہوں نے معاملے کو سنبھالا ہوگا، وہ سب سمجھتے تھے. مگر شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھا تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ حضرت آپ کے زمانے میں دل کو ذاکر کیسے بناتے تھے؟ جس سے کہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی سلسلے سے منسلک تھے تو مراقبے وغیرہ کرواتے تھے، خود انہوں نے بھی کیے، اپنے مریدوں کو بھی کروائے. تو پوچھا کہ آپ کے زمانے میں کیسے ہوتا تھا، کیا ہوتا تھا؟ تو اب بھی وہ دور اچھا ہے، ہمارے دور کے مقابلے میں بہت اچھا ہے. حضرت علی کا دور، صحابہ موجود ہیں، تابعین موجود ہیں، ان کی صحبتیں مل رہی ہیں. لیکن چونکہ ابو بکر اور عمر جیسا دور نہیں، فتنے شروع ہو گئے ہیں، لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں، غلط لوگ کھڑے ہوئے ہیں، باطل فرقے وجود میں آ رہے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ 3 کاموں کے ذریعے ہم لوگوں کے دلوں کو اللہ سے جوڑا کرتے تھے. نمبر 1 نماز. ہم نماز کی بہت تاکید کرتے تھے کہ 5 وقت کی نماز کا بہت اہتمام کرو اور اس کے ساتھ سنن نوافل جتنی زیادہ ہو سکے. سنت غیر موقدہ بھی پڑھو، سنت موقدہ بھی پڑھو، نوافل بھی پڑھو اور دوسری نوافل بھی پڑھو، تحیت الوضو پڑھو، تحیت المسجد پڑھو، اور اس کے علاوہ فارغ ہو تو ایسے ہی نفلیں پڑھا کرو اگر قضا سے فارغ ہو گئے ہو تو. کہا نماز کی ہم بہت تاکید کرتے تھے. نمبر 2 ذکر اللہ کی بہت تاکید کرتے تھے، کثرت سے ذکر کرو، چلتے پھرتے اللہ کو یاد کرو. اور نمبر 3 تلاوت کلام پاک کا خوب اہتمام کرو، خوب قرآن پڑھو، خوب قرآن پڑھو، خوب قرآن پڑھو. اسی وجہ سے پچھلے دور میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ بھائی کوئی اتنے سال تک 20 سال تک یحییٰ ابن سعید القطان رحمہ اللہ تعالی 20 سال تک ایک دن بیچ میں ایسا نہیں گزرا کہ انہوں نے پورے قرآن رات کو تلاوت نہ کی ہو پورے قرآن کی. ابو بکر ابن عیاش رحمہ اللہ تعالی 30 سال ایسے گزرے ان کی زندگی میں کہ بیچ میں ایک دن ایسا نہیں گزرا کہ انہوں نے پورا قرآن ختم نہ کیا ہو. اب ہمارا حال یہ ہے کہ پاؤ پارا مقرر کر لیا، ایمپل ٹائم پڑا ہوا ہے، فری ٹائم، لیکن پاؤ سے ہٹتے نہیں. ہاں پاؤ سے کم ہو جائے گا لیکن اوپر نہیں جائیں گے. 300 مرتبہ درود شریف سے اوپر نہیں جائیں گے، 100 مرتبہ استغفار سے اوپر نہیں جائیں گے.
जिक्र जहरी पर नहीं आएंगे, मुराकबे पर नहीं आएंगे, चलते फिरते जिक्र हो, हरदम अल्लाह अल्लाह कर, नूर से अपना सीना भर, जिए तो उसका होकर जी, मरे तो उसका होकर मर। तो ये तीन चीजें हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाई कि हम हमारे जमाने में लोगों के कुलूब में जिक्रुल्लाह को रचाने और बसाने के लिए ये तीन काम सौंपा करते थे। फिर हजरत हसन बसरी का दौर आया, आगे फिर ये सिलसिला चलता रहा। तो जैसे जैसे सोहबतों की कुव्वत में कमी आती गई, माहौल और खराब होता चला गया, तो फिर अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्म नवालुहु लोगों के कुलूब पर, मशाइख के कुलूब पर इल्का करते गए, और मशाइख ने जो चीजें उनके कुलूब पर इल्का हुई उसका सबक लोगों को दिया। और ये 1200-1300 साल ये बतला रहे हैं कि उनका लोगों को फायदा हुआ। ये पता चला कि इन मुराकबात से, इस जिक्र जहरी से लोगों के कुलूब में तगय्युर आता है। इतने सालों का तजुर्बा, इतने बड़े बड़े मशाइख का तजुर्बा। इसलिए मेरी फिर आप हजरात से ये दरखास्त है कि जो हजरात किसी शेख से मुंसलिक नहीं है और उनके अपने जो भी मामूलात खुद के मुकर्रर किए हुए हैं, आप मजबूती से उनको पकड़ के रखो, खुद मजबूती से पकड़ के रखो, और अपने लिए किसी शेख को तजवीज करो, अपने लिए किसी शेख को तजवीज करो। शेख को तजवीज करने के दो तरीके होते हैं, एक तो कि बैयत हो जाओ, और दूसरा है कि बैयत होने की जरूरत नहीं, इस्लाही ताल्लुक रखो कि हम आपसे इस्लाही ताल्लुक रखना चाहते हैं, हम आपके कंसल्टेशन से हम इसमें तरक्की करना चाहते हैं। एक ये करो। और जो हजरात किसी शेख से पहले से बैयत हैं, तो वो जिस तरह के मामूलात उनको बतलाए गए हैं और अहादीस शरीफा वगैरह से जो मामूलात अपने खुद के बनाए हुए हैं, उन पर मजबूती से कारबंद रहो और उसमें तरक्की करने की कोशिश करो। मगर जज्बात में आकर तरक्की करने की कोशिश न करो कि ऊपर चले गए, 8-10 दिन तक किया और फिर वो भी गया और पहले जो करते थे वो भी गया, बिल्कुल छूट गया। ये भी नफ्स की तरफ से और शैतान की तरफ से एक हीला होता है। इसीलिए शेख से मशवरा करते करते, मशवरा करके करने से आदमी जो है शैतान और नफ्स के हीलों से महफूज रहता है। अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्म नवालुहु मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमावे। असल में आज जो है मैं आप हजरात की खिदमत में कुछ बुजुर्गों के हालात पेश करने वाला था कि उन्होंने किस कदर एहतिमाम किया मामूलात का, और इसी तरह ये बतलाने वाला था कि मामूलात का फायदा भी है और मामूलात छोड़ने का नुकसान भी है, मगर हमें वो नजर नहीं आता, और बाज लोगों को कुछ नजर आ जाता है, वो हमारे सामने बात आ जाती है। तो अल्लाह ताला शानहू मुझे आपको अमल की तौफीक दे। आज यहां से अज़्म करके उठो कि अल्लाह ताला शानहू की नाफरमानी से जिंदगी को पाक रखना है। अगर नाफरमानी हो जाएगी तो फौरन तौबा करके उस गंदे हिस्से को पाक कर लेंगे। रोजाना बैठ करके मुहासबा करना है कि हमारी जिंदगी में कौन कौन से गुनाह हैं, आज मैंने क्या क्या बुराइयां की, क्या क्या गुनाह किए, और मामूलात की खूब पाबंदी करनी है। शेख से अपने आप को वाबस्ता करना है, मामूलात की पाबंदी करनी है, मामूलात में इतना एहतिमाम करना है। मेरे हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि इतना जिक्र करो, इतना जिक्र करो, इतना जिक्र करो कि जिक्रुल्लाह की कैफियत दिल की बाकी सारी कैफियतों पर छा जाए, उसे मगलूब कर दे। फिर जो है जब ये बात होगी तो इस दवा में जिक्र के साथ दवा में ताअत नसीब होगी, और जब दवा में ताअत नसीब होगी अल्लाह का ताल्लुक हमेशा रहेगा, और अल्लाह का ताल्लुक जिसको नसीब हो जाता है उसे फिर दुनिया और आखिरत में किसी भी चीज से घबराने की जरूरत नहीं होती। अल्लाह ताला शानहू मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमावे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। भाई पूरी उम्मत के लिए दुआ करो, मुसलमानों के लिए भी, गैर मुस्लिमों के लिए भी, हमारे मुल्क के लिए दुआ करो, इसलिए कि बहुत तेजी के साथ कोरोना वायरस फैल रहा है। अल्लाह ताला शानहू डॉक्टरों को, नर्सों को हिम्मत दे, ताकत दे, और अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर भी दे, और जो मरीज हैं उन सबको अल्लाह शिफा अता फरमावे, हम सब की अल्लाह हिफाजत फरमाए, और उसके लिए जो जो असबाब इख्तियार करने हैं वो अल्लाह पे भरोसा करके असबाब भी इख्तियार करो। और बहुत से करीब के ताल्लुक वाले भी बीमार हैं, दूर वाले भी बीमार हैं, सबके लिए दुआ करो। मेरे क्लास के एक साथी हैं,
قاری رفیق صاحب، وہ یہاں ہمارے پاس کبھی کبھی آتے جاتے بھی رہتے ہیں. کچھ سالوں پہلے ہمارے ساتھ انہوں نے اعتکاف بھی کیا ہے. تو آج جو ہے میری عمر کے ہیں، بہت اچھے عالم ہیں ماشاءاللہ، لنڈن مرکز کے وہ امام ہیں. تو آج جو ہے ان کو انڈیوس کوما میں رکھ دیا گیا ہے. پھر دارالعلوم بری کے زمانے میں ایک مفتی صادق صاحب تھے، انہوں نے مجھ سے پڑھا تھا اس وقت، اب مفتی صادق ہو گئے ماشاءاللہ، تو مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں، حفیظ عبداللہ کی عمر کے ہوں گے. تو وہ وینٹیلیٹر پر ہے اور عشاء سے پہلے یہ خبر تھی کہ اب موت حیات کی کشمکش میں ہے. تو یہ ایسے اچھے علماء ہیں، اتنے مشہور نہیں ہوں گے مگر اچھے علماء. اب ظاہر ہے کہ وہاں وائڈ ہو جاتی ہے جہاں سے یہ اٹھ جاتے ہیں، امت میں اتنی برکت کم ہو جاتی ہے. بھئی جس گلاس کے اندر 2 شکر چمچ ہو اس کی جگہ پہ آپ 1.5 چمچ ڈالیں گے تو وہ اس میں پھر مٹھاس تو کم ہو جائے گی. تو امت سے ایسے علماء اٹھ جائیں، ان کے لیے دعا کرو. پر ابھی اعلان ہوا کہ ہماری والدہ کی جو کزن ہے، ہمارے ماموں ہوتے ہیں، وہ ہماری والدہ کی کزن ہے، تو وہ بھی جو ہے ان کو بھی انڈیوس کوما میں رکھ دیا گیا ہے، وہ بھی بہت بری حالت میں ہے. ہماری چچی ہے وہاں بلیک بن میں، وہ بھی ہاسپٹل میں کئی دنوں سے بہت کمزور حالت میں ہے. حافظ سعید کی اہلیہ جو ہیں وہ بھی بیمار ہیں. ہمارے ڈاکٹر سلیم صاحب وہ بھی ہاسپٹل میں ہیں، بیمار ہیں. تو اس کے علاوہ اور بھی سب کے نام بھی یاد نہیں رہتے، بہت سارے لوگ انتقال بھی کر گئے ہیں. تو سب کے لیے مغفرت کی بھی دعا کریں اور سب کے لیے شفا کی بھی دعا کریں. اور روزانہ 1 پاؤنڈ 50 پینی 20 پینی جو ہو سکے ایک تھیلی رکھیں اور اس میں صدقہ نکالیں اور یہ نیت کر لیا کریں کہ اللہ اس صدقے کی برکت سے میری، میرے اہل و عیال کی، میرے سب رشتہ داروں کی، میرے سب تعلق والوں کی اور پوری امت کی، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، یہ اللہ سب کی حفاظت فرما. اور یہ اللہ یہ میں نے جو صدقہ کیا ہے اس کا ثواب جو ہے تو سب مرحومین کو پہنچا دے. تو اس کے ڈبل فائدے ہوں گے اس صدقے کے. لوگوں سے بلا ٹلے گی، خود سے بھی بلا ٹلے گی، اور جو انتقال کر گئے ہیں ان کو اجر و ثواب ملے گا. بیچارے کتنے دنیا سے جا رہے ہیں. اللہ مدد فرمائے. اللہ ساؤتھ افریقہ میں بہت عام ہے، وہاں جو ہے 24-25 علماء چلے گئے ہیں. ان میں سے جو ہے یہ آپ لوگوں کو بہت خوشی ہوگی کہ ایک مولانا سالی جی صاحب کر کے تھے، تو فجر کی نماز کی پہلی رکعت کے سجدے میں انتقال کر گئے. فجر کی نماز کی فرض نماز میں پہلی رکعت میں، وہاں مدرسہ تعلیم الدین ہے، مفتی ابراہیم سالی جی صاحب وہاں، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ دونوں کے خلیفہ ہیں، بہت نیک آدمی ہیں. تو ان کے مدرسے میں جو مسجد ہے طلباء کے ساتھ، تو وہاں وہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے اور سجدے کی حالت میں پہلی رکعت میں پہلے سجدے کے اندر وہیں انتقال کر گئے. تو اللہ ایسی موت ہم لوگوں کو بھی نصیب فرمائے. مولانا کتانی صاحب بھی بیمار ہیں، مشہور آدمی ہیں مولانا کتانی صاحب، وہ ہاسپٹل میں ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائے. تو علماء اللہ سب کی مغفرت فرمائے، پوری امت کی مغفرت، سب کو اللہ جنت میں پہنچا دے. مسلم غیر مسلم سب کے لیے ایسے اسباب اللہ پیدا کرے کہ سب جنت میں چلے جائیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا اغفر لنا وتب علینا انك انت التواب الرحیم. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما عطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركات وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان.
اللهم اذهب الباس رب الناس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اجعلنا ممن طال امورهم وحسن عملهم. اللهم انا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. واغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأهلنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارفع عنا هذا الوباء. اللهم ارفع عنا هذا الوباء. اللهم ارفع عنا هذا الوباء. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وكورونا فيروس وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ہمارے محمود بھائی چوتھیا کی والدہ بھی بہت بیمار ہے، آخری حالت ہی ہے، ان کے لیے بھی دعا کیجیے، اللہ حسن خاتمہ نصیب کرے.